کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس ناپاک انسان کو اپنے اندر دھسا لوں اور اس کی ہڈی پسلی کو مسل ڈالوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر خدمت ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے پاکی کے تعلق سے۔ میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ناپاک انسان سے زمین کتنی نفرت کرتی ہے۔ تو اب ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ میرے دوستو، آج کے ایڈوانس دنیا میں ہم انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم انسانوں نے کافی ترقی حاصل کر لی ہے، لیکن میرے دوستو، ہم دنیا میں آنے کا ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا مین موٹیو ہے، ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا ہے، اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، حتیٰ کہ ہم اسلام کے بیسک کہے جانے والے، بنیاد کہے جانے والے پاکی تک کو اختیار نہیں کرتے۔ میرے دوستو، خاص کر ہم نوجوانوں میں یہ عادت ہے کہ ہم پاکی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ناپاک کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، پاکی اسلام میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الطہارۃ نصف ایمان۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکی کی اہمیت اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پاکی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک ناپاک انسان اس زمین پر سینہ تان کے اپنے ایڑیوں کو دھمکاتے ہوئے فخر کے ساتھ چلتا ہے تو زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جب زمین کو تکلیف ہوتی ہے تو زمین اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، زمین اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، آپ ہمیں حکم دیں میں اس ناپاک انسان کو اپنے اندر دھسا لوں اور اس کی ہڈی پسلی کو مسل ڈالوں۔ میرے دوستو، ذرا غور کریں، زمین کو کتنی نفرت ہے ناپاک انسانوں سے۔ زمین کو اتنی نفرت ہے ناپاک انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس ناپاک انسان کو اپنے اندر دھسا لوں اور اس کی ہڈی پسلی کو مسل ڈالوں، اس کی ہڈی پسلی کو کچل ڈالوں، اس کی ہڈی پسلی کو پیس ڈالوں، ایسا پیس ڈالوں جیسا گیہوں کو چکی پیس کر آٹا کر ڈالتی ہے۔ میرے دوستو، زمین کی اس جملے پر غور فرمائیں، کتنی سخت الفاظ استعمال کرتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے ساتھیو، اب غور تو فرمائیں، زمین اتنی نفرت کرتی ہے، کیا ہمیں اس زمین کی آگوش میں نہیں جانا؟ میرے دوستو، بات یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر زمین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زمین، تو صبر کر لے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے ارشاد فرماتا ہے اے زمین، تو صبر کر لے، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے اپنے ہی اولادیں، اس کے اپنے ہی رشتہ دار، اس کے اپنے ہی دوست و احباب لے جا کر ایک دن تیرے آگوش میں ڈال دیں گے، پھر اے زمین، تیری جو مرضی آئے تو اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے فرماتا ہے زمین،
تو صبر کر لے، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس انسان کے اپنے ہی اولادیں، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی دوست و احباب لے جا کر تیری آغوش میں ڈال دے گے، پھر اے زمین تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہمیں زمین کے آغوش میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں قبر کی اندھیری کوٹری میں نہیں جانا؟ میرے دوستو، ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم زمین کے آغوش میں ایک دن نہ ایک دن جائیں گے، تو ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ میرے دوستو، ہمیں ایک نہ ایک دن زمین کی آغوش میں جانا ہی ہے۔ ذرا غور فرمائے، اس دن زمین ہمارے ساتھ کیا حشر کرنے والی۔ میرے دوستو، ہم پوری زندگی ناپاکی حالت میں گزاریں گے، پوری زندگی تک زمین ہم سے نفرت کرے گی، اور اس کا کثر جب ہم زمین کی آغوش میں چلے جائیں گے، تب زمین ہمارے اوپر اپنی ساری کثر اتارے گی، جہاں پہ نہ ہمارا کوئی سننے والا ہوگا، نہ ہی ہمارا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی ہمارا پرسان حال ہوگا۔ میرے دوستو، ذرا غور فرمائے، اس اندھیری کوٹری میں کیا حال ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکی اختیار کریں، ہم پاک و صاف رہیں، اور اپنی زندگی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر گزارنے کی کوشش کریں، سیدھے راستے پر چل کے بتانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے بتانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مالک بے نیاز ہم تمام مسلمانوں کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ اسی طرح کا چھوٹا چھوٹا مسئلہ جس پہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ میرے دوستو، میں لاتا رہوں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کا چھوٹا چھوٹا مسئلہ آپ کے لیے لایا جائے، جس پہ آپ آرام سے آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، اور آپ کے کھاتے میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے ایک اور کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔